اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تبیر نامہ 126 دیکھنے والوں کو میں ناصر نجم خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج خواب کے متعلق، بزرگان دین کے ارشادات کے متعلق ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی تعبیر کی طرف۔ خواب کے متعلق بزرگان دین کے کیا ارشادات ہیں؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مومن کوئی خواب دیکھے یا کوئی اور شخص اسے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر جاننی اس پر واجب ہے تاکہ نیک خواب سے خوشی حاصل ہو اور برے خواب سے امن میں رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خواب ایک نعمت ہے، اسی نعمت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت اور جبرائیل کی زیارت نصیب ہوئی۔ ابن خالدون کا بیان یہ ہے کہ جب نفس انسانی جسمانی مصروفیات سے فارغ ہوتا ہے تو وہ روحانیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر خواب میں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ رؤیا صادقہ کہلاتی ہے۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا، جو بھی خواب دیکھا جائے وہ محض خیالی اور بے مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت اور حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جناب ہشام بن عروہ نے فرمایا، خدا کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو دنیا ہی کے اندر خوابوں کے ذریعے بشارت ہوتی رہتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب روح کو حجاب سے فرصت ملتی ہے اور حجاب دور ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ کمال علم اور اسرار الہی پر بے نقاب ہوں۔ یہ کیفیت خواب کے عالم میں رونما ہوتی ہے اور ایک قسم کی خدائی تعلیم کہلاتی ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور تعبیر نامہ 126 دیکھتے رہیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔